اور لکھا ہے کہ بدلہ لینا جو ہے میرا کام ہے، انتقام لینا میرا کام ہے۔ اور پھر لکھا ہے اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اس کو کھانا کھلا۔ بڑا مشکل کام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا دشمن ہم اس کو کیسے کھانا کھلائیں گے؟ ایک بندہ ہمیں ذلیل کر کے چلا جائے، اس کو ہم کیسے کھانا کھلائیں گے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے، یسوع مسیح فرما رہے اگر تیرا دشمن بھوکا ہو اس کو کھانا کھلا۔ جس نے آپ کا نقصان کیا کیسے آپ اس کو کھانا کھلائیں گے؟ جس کی وجہ سے آپ مشکلات کا شکار ہوئے ہوں اس کو آپ کیسے کھانا کھلائیں گے؟ بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ اس کو کھانا کھلا۔ کیسے کھلائیں گے آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس شخص نے تو میرا بڑا نقصان کیا ہے، اس کی وجہ سے تو میں مشکلات کے اندر چلا گیا، اس کی وجہ سے تو میں کرائسس کے اندر چلا گیا، اس کی وجہ سے مجھے بہت بڑا لوس ہوا ہے، مجھے بڑی تکلیف سے گزرنا پڑا ہے، مجھے بڑے جو ہے وہ کرائسس سے گزرنا پڑا ہے۔ مسیح خدا فرما اس کو کھانا کھلا۔ کھانا کھلانا کیا کہ محبت کا اظہار کر۔ بڑا مشکل کام ہے کوئی سہل کام؟ یہ مجھے تو یہ بڑا مشکل کام نظر آ رہا ہے، لیکن جو مسیح کے پیروکار ہیں ان کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ ان کو کلام کی بات کو فالو کرنا ہی کرنا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو معاف کرنا ہی کرنا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو کلام کی بات جو ہے خدا کے جو ہدایات ہیں اس پر عمل کرنا ہی کرنا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ خدا کی نافرمانی کریں، اور نافرمانی کی کیا ہے؟ سزا ہے۔ اب دو باتیں ہیں، ایک نقصانات ہیں اور ایک فائدے ہیں۔ اب نقصانات کیا ہیں؟ نقصانات کہ ہم جو ہے مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں جب ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے، یا جب ہم فرعون بن جاتے ہیں، یا جب ہم سخت ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم دشمن کے ہاتھ میں جو پڑ جاتے ہیں۔ اور دشمن کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ خدا کے کلام کی تابع فرمانی کریں، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ خدا کے کلام پر عمل کریں۔ اور فرعون کے بارے میں آپ دیکھیں، اس کا دل سخت سے سخت ہوتا گیا۔ 10 معجزے مصر کے اندر ہوئے، 10 معجزے۔ اگر وہ پہلا معجزے دیکھتا تو اس کا دل نرم پڑ جانا چاہیے تھا، لیکن سخت۔ دوسرا معجزہ ہوا، پھر دل سخت، وقتی طور پر نرم پڑتا پھر سخت اپنے آپ کو کر لیتا، سخت سے سخت۔ اور اس کی سختی کی وجہ سے مصر تباہ برباد ہو گیا، آپتے آگے۔ اس کی سختی کی وجہ سے پیلوٹے مر گئے، اس کی سختی کی وجہ سے اس کی تمام فوج جو تھی وہ بحر کلزم کے اندر غرق ہو گئے۔ اس کی سختی کی وجہ سے مصر کے اندر آپتے آ گئے، بیماریاں آ گئی، لوگوں کو روگ لگ گئے۔ اب سختی جو ہے اس کی وجہ سے ہمیں کئی مشکلات، کئی کرائسس سے گزرنا پڑتا ہے، اور فرعون کے ساتھ، اس کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اب جب دوسری طرف جب ہم اس کا فائدہ دیکھتے ہیں تو فائدہ یہ ہے کہ ہم آزاد ہو جاتے ہیں، ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے، میرے یسوع نے معاف کیا، میں بھی معاف کرتا ہوں۔ اور پھر جو ہے اب دیکھتے ہیں خوشی، سکون، اطمینان ہماری زندگی کے اندر جو وہ آ جاتا ہے، اور پھر ہم شادمان رہتے ہیں، خدا کی برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، آسمان ہمارے لیے کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض کا کچھ ایسے بندروں کے اندر بن جاتے ہیں کہ وہ ہماری اپنی سختی کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، اپنی سخت دلی کی وجہ سے ہم ان مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کر لیتے ہیں نا تو پھر خدا کی برکت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، برکت آنا شروع ہو جاتی ہے، ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم خدا کے کلام کو فالو کریں، ہم نے خدا کے کلام کی تابع فرمانی کی ہے۔ اس لیے معاف نہ کرنا یہ خدا کی نافرمانی کرنا ہے، تو نافرمانی کی سزا ہے۔ اگر آپ استثنا کی کتاب 28ویں باب کو پڑھیں تو وہاں پر فرمانبرداری کی برکات ہے، نافرمانی کی سزا ہے، لکھی ہوئی 28 باب کو آپ پڑھیے کہ جب آپ نافرمانی کریں گے تو پھر کیا کیا کن کن مراحل سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔
اگر آپ فرما برداری کریں گے تو کون کون سی برکات ہیں جو خدا آپ کو دے گا. تو 28 باب کے اندر یہ ساری تفصیل جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے سخت بننا ہے یا نرم بننا ہے.